بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ناظرین، میں ہوں رضوان غلزئی اور میرے ساتھ موجود ہیں صدیق جان صاحب اور وسیم ملک صاحب۔ ناظرین، آج ایک امپورٹنٹ دن ہے۔ آج اسلام آباد سے بھی اور پشاور سے بھی بڑی خبریں متوقع ہیں، اور پشاور میں آج جرگہ جس کا بڑی تیاری کی گئی، اور یہ بڑا اس کی اہمیت کا حامل ہے یہ جرگہ، اور اس کو کور کرنے کے لیے ظاہر ہم پشاور میں موجود ہیں، اور جو بھی اس جرگے کی تفصیلات ہوں گی وہ آپ کے سامنے رکھتے رہیں گے۔ لیکن اس سے پہلے ایک پشاور تو امپورٹنٹ ہے ہی، لیکن اسلام آباد میں بھی آج کا دن اس حوالے سے امپورٹنٹ ہے کہ ایک تو 27ویں ترمیم قومی اسمبلی سے منظور ہونے کے امکان ہے، لیکن ساتھ ہی ساتھ کچھ جو جرنلسٹ ہیں وہ یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ آج میسو لیول پہ یا شاید کوئی بڑے استعفے بھی متوقع ہیں۔ تو اس ساری صورتحال کے اوپر صدیق جان صاحب سے اور وسیم ملک صاحب سے، وسیم ملک صاحب چونکہ عدالتی امور کو بہت اس کے اوپر گہری نظر رکھتے ہیں، اور صدیق جان صاحب آپ نے تفصیلی اس کے اوپر اس سے پہلے بھی بات کی ہے، تو آپ سے ہی میں اس کا آغاز کرنے لگا ہوں۔ سے شروع کریں، استعفے کورٹ سے آئیں گے، کہیں اور سے آئیں گے، کیا ہے؟ ہاں، پہلے ذرا اسلام آباد کے حوالے سے بات کر لیتے ہیں کہ جو اس وقت ظاہر عدلیہ مکمل طور پر دفن ہو چکی ہے، تو اس کے بعد جو عدلیہ کے میجر اسٹیک ہولڈرز ہیں، جو ججز ہیں، وہ آزاد ججز جن کے اوپر کافی نظریں ہیں، اور ان کا ریئیکشن کچھ خطوط کی صورت میں تو سامنے آیا ہے۔ وسیم ملک صاحب، آپ سے اس کا آغاز کرتے ہیں۔ جو خطوط ہیں وہ غیر معمولی ہیں، ایکسٹراڈنری ہیں، اور بڑی تفصیلی یعنی اس کے اندر ساری چیزوں کا ذکر بھی ہے اور بڑے خوفناک انکشافات بھی ہیں، لیکن معاملہ اب خطوط سے آگے بھی بڑھتا ہوا نظر آ رہا ہے، اور ریئیکشن جو ایکسپیکٹڈ اوبویسلی اتنی بڑی چیز ہو رہی ہے تو اس کو کسی طرح تو رسپونڈ کرنا ہے ان لوگوں نے جو یہ دعوے دار ہیں کہ وہ عدلیہ کی آزادی کے چیمپئن ہیں یا آئین کے محافظ ہیں۔ تو ذرا یہ پھر ہم جرگے کے حوالے سے اور پشاور کے حوالے سے ڈسکس کریں گے، لیکن پہلے اسلام آباد میں کیا ایکسپیکٹڈ ہے اور اب تک کیا ہوا ہے، کیا رسپانس آیا ہے، کیونکہ کوئی بڑی چیز تو نہیں ابھی تک نظر آئی۔ اچھا دیکھیے، اس وقت نا اسلام آباد ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ خصوصی طور پر دو جگہوں پہ نظریں ہیں، اور دونوں جگہوں سے لوگ استعفوں کی توقع کر رہے ہیں۔ اچھا، دونوں کی صورتحال انٹائرلی الگ ہے، ہمیں دونوں کو مختلف اسپیکٹس میں دیکھنا چاہیے۔ اگر میں سب سے پہلے اسلام آباد ہائی کورٹ کے ججز کی بات کروں تو obvious ہے کہ آئین کا آرٹیکل 200 اس میں ترمیم اسی وجہ سے کی گئی ہے، ان ججز کا ٹرانسفر ہونا ہے، اور ایون کہ 4 ججز جن میں جسٹس محسن اختر کیانی ہیں، جسٹس بابر ستار ہیں، جسٹس سردار اعجاز اسحاق ہیں، اور جسٹس سمن رفعت امتیاز، ان کا تو کہا جا رہا ہے کہ ان کو ہر صورت میں کیا ہوگا، تبادلہ ہوگا، اور اگر وہ اس سے انکار کریں گے تو پھر کیا ہوگا کہ سپریم جوڈیشل کونسل ایکٹیو ہوگی اور ان کے خلاف کارروائی کرے گی۔ آپ نے آئینی شک ڈال دی، یعنی انکار کا ان کے پاس کوئی آپشن موجود نہیں ہے، الٹیمیٹلی ان کو گھر جانا ہے۔ ہاں جی، لیکن جو ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے جسٹس طارق جہانگیری، ان کے اوپر غصہ غالباً بہت زیادہ ہے۔ مختلف لوگوں نے ان کے بہاف پہ مختلف کمٹمنٹس کی، ماضی کے مختلف مقدمات ان کے سامنے لگتے رہے، الیکشن ٹریبیونل اور دیگر معاملات، تو اس میں ان کے اوپر اطلاعات یہ ہیں کہ ان کے خلاف ٹرانسفر تو نہیں، لیکن ان کے خلاف جو آئین کا آرٹیکل 209 ہے، جس میں اب سپریم جوڈیشل کونسل کی ساخت بھی تبدیل ہو چکی ہے، جیسے سمین الدین خان اور ان کے نامزد کردہ ججز بھی اس میں آئیں گے، تو اس سے نکالا بھی جائے گا، اور ایون کہ کچھ سرکلز یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ ان کی تنخواہیں مراد وہ بھی واپس لی جائیں گی، اور بھرپور انتقام کا نشانہ اور ان کے خلاف فوجداری کارروائی کا بھی آغاز ہو سکتا ہے۔ اچھا، اسلام آباد ہائی کورٹ میں ابھی تک جو استعفوں سے متعلق گفتگو ہے، تو اس میں ایک جج ایسے ہیں جو یہ سمجھتے ہیں کہ انہیں ان صورتحال میں 27th امینڈمنٹ کے بعد ریزائن کر دینا چاہیے۔ اگر آپ ریزائن نہیں کریں گے، آپ ٹرانسفر ہو کے چلے جائیں گے، تو اس میں یہ ہوگا کہ پھر آپ 27ویں آئینی ترمیم کو مان رہے ہیں، جبکہ اکثریت کا یہ موقف ہے کہ نہیں، آپ کو سسٹم کے اندر رہنا ہے۔ اگر آپ استعفیٰ دیں گے تو یہ سب جو ہے آئینی ترامیم اور دیگر معاملات آپ کو کارنر کرنے کے لیے لگائی جا رہی تھیں، تو آپ کو استعفیٰ نہیں دینا چاہیے، آپ کو آخری بال تک لڑنا چاہیے، مقصد میں کامیاب نہ ہونے دیں۔ لیکن آخر میں یہ پھر ذرا یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ فیصلہ جو بھی ہوگا وہ مشترکہ ہوگا۔ اچھا، اگر استعفے آئیں گے تو بھی مشترکہ آئیں گے، ہوگا کہ ایک استعفیٰ دے گا، باقی 4 خاموش ہو جائیں گے۔ سپریم کورٹ پہ بھی یا ہائی کورٹ؟ اچھا، یہ اسلام آباد ہائی کورٹ کی میں بات کر رہا ہوں۔ سپریم کورٹ آف پاکستان کی جو بات ہے وہ اس سے الگ اس طرح سے ہے کہ جو جسٹس اطہر من اللہ نے خط لکھا، 7 صفحات پر مشتمل خط ہے، اور اس خط میں پھر جو پاکستان کی فالٹ لائنز ہیں اس کا ذکر کیا گیا ہے۔ موجودہ جو ہمارا ہائبرڈ نظام یا ہارڈ اسٹیٹ یو نیم اٹ، اس کو بری طرح سے ایکسپوز کیا گیا ہے، پوری عدلیہ کا ضمیر جھنجھوڑا گیا ہے۔ ہمارے پورے ماضی کے ایونٹس، جب سے سپریم کورٹ وجود میں آئی، اس سے پہلے فیڈرل کورٹ ہوا کرتی تھی، تب سے لے کر آج تک کے فیصلے، جو مختلف عام رائے اور اس ساری صورتحال میں موجودہ انتخابات کا ذکر، لاپتہ افراد، اور بڑا ایک تھورولی انہوں نے تمام ایسپیکٹ کو کور کیا ہے۔ تو جب آپ اس ایک خط کو پڑھتے ہیں
تو اس میں میرے خیال میں جسٹس اظہر من اللہ نے آخر میں صرف اتنا نہیں لکھا کہ یہاں میں ان وجوہات کی بنیاد پہ استعفیٰ دیتا ہوں، باقی انہوں نے سارا کام کیا، پوسٹ مارٹم کر دیا. اچھا، اس کو بنیاد بنا کر استعفوں کا اب لوگ کہہ رہے ہیں کہ استعفیٰ آ سکتا ہے. لیکن جو باقی ججز ہیں مجھے نہیں لگتا، یہ میری ذاتی رائے ہے، میرے پاس کوئی انفارمیشن نہیں ہے، آلدو کہ لوگ اب یہ دعویٰ کر رہے ہیں. ہمارے دوست ہیں، صحافی ہیں، احمد عدل سرفراز صاحب، انہوں نے تو یہاں تک دعویٰ کیا کہ غالباً کوئی ملاقات ہوئی ہے، اس میں بیٹھ کر اسٹریٹجی جو ہے وہ اس کو ڈسکس کیا گیا ہے کہ کیا کرنا چاہیے سپریم کورٹ میں. اور پھر ایک اور جو اس میں معاملہ ہے وہ یہ بھی کہ آج غالباً گزشتہ رات وہ مہر بخاری صاحبہ ہیں، انہوں نے ایک دعویٰ کیا، عدلیہ سے متعلق تو دعویٰ نہیں کیا، انہوں نے کہا کہ آج کا دن جو ہے وہ لیجسلیشن اور ریزگنیشن کے حوالے سے اہم ہے. تو ریزگنیشن ایکسپیکٹ تو یہی کیا جا رہا ہے کہ پاکستانی جوڈیشری سے آئیں گے، لیکن جب ہم اسلام آباد ہائی کورٹ کے ججز سے کبھی ملاقات ہو، ان سے بات کریں تو ان سے جب ہم پوچھتے ہیں کہ سپریم کورٹ سے آپ کو کیا ایڈوائس ملی ہے، تو وہ یہ بتاتے ہیں کہ سپریم کورٹ سے ہمیں ایڈوائس یہ ملتی ہے کہ ویٹ اینڈ واچ کی پالیسی رکھیں. تو میری ذاتی رائے میں کوئی بڑی تعداد میں استعفیٰ نہیں. ہاں، 2 ججز ایسے ہیں جن کے بارے میں آپ سوچ سکتے ہیں کہ یہ استعفیٰ دے سکتے ہیں، جسٹس سردار اعجاز اسحاق اور سپریم کورٹ آف پاکستان سے جسٹس اطہر من اللہ. لیکن وہیں پر یہ بھی دیکھنا ہے کہ اگر 1 یا 2 لوگ استعفیٰ دیں گے تو اس کا اس طرح سے امپیکٹ نہیں آئے گا، یا تو پھر جو یہ سمجھتے ہیں، جو خطوط لکھ رہے ہیں کہ 27th کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ جو ہے وہ انڈیپینڈنس آف جوڈیشری، بلکہ اب تو آئین پاکستان کی بنیاد سیپریشنز آف پاور، وہ سب کے خلاف ہے. اور جس طرح سے پھر جو اسمبلی جو طریقہ کار اپنا کر رہی ہے، تو اس پر پھر کولیکٹیو ان کا کوئی وزڈم آنا چاہیے، کولیکٹیو کو ڈیسیجن آنا چاہیے. بہرحال جو لوگ دعویٰ کر رہے ہیں آج کا دن ہے، دیکھ لیتے ہیں. ٹھیک ہے صدیق جان صاحب، ایک تو یہ بتائیں کہ بہت دیر نہیں ہو گئی کہ اب جسٹس اطہر من اللہ صاحب خط لکھ کے اور وہ سارے واقعات کا ذکر کرتے ہیں، جب ایکٹ کرنے کا ٹائم تھا تب وہ انہوں نے نہیں کیا. لیکن چلیں، اگر ان کیس ججز استعفیٰ دے بھی دیتے ہیں تو مطلب سوال یہ اٹھتا ہے کہ وہ استعفے کا فائدہ کیا ہے؟ یا تو وہ استعفیٰ دے کے وہ باقاعدہ طور پر ایک تحریک میں سٹارٹ ہو جائے، عدلیہ کی بحالی کی تحریک کا آغاز ہو جائے، جس کا امکان بہت کم لگتا ہے کیونکہ اس وقت کوئی ماحول وکلا کے حوالے سے بھی نہیں ہے کہ وکلا کھڑے ہوں اور ججز استعفے دے کے ان کے ساتھ شامل ہو جائیں. تو ایسی صورتحال میں پھر استعفیٰ دینے کا بھی تو فائدہ کوئی نہیں ہوگا. دیکھیں رضوان بھائی، معاملہ یہ ہے کہ یہ ایک مائک آپ کا اس میں لگا ہوا ہے، تو یہ آپ مجھے دے دیں. دیکھیں رضوان بھائی، سوری، میں کیونکہ اس پہ بڑا ڈیٹیل ولاگ کر چکا ہوں، میں آپ کو بس 1 منٹ میں اس کو کنکلوڈ کر دوں. اور وہ یہ ہے کہ میری رائے یہ ہے کہ ججز کو استعفیٰ نہیں دینا چاہیے اور لڑنا چاہیے، سسٹم کے اندر رہتے ہوئے لڑنا چاہیے ججز کو. لیکن دوسری بھی ایک رائے ہے، وہ اب ہر ایک کا، ہمارے سننے والوں کی بھی اپنی ایک رائے ہے. دوسری رائے یہ ہے کہ نظر آ رہا ہے کہ یہ سسٹم 2030 تک چلانے کا، بلکہ 2030 تک کیا، یہ تو تا حیات مطلب یہ ہے، بس آب حیات نہیں مل رہا، باقی تا حیات مطلب ساری چیزیں کی جا رہی ہیں، مرات بھی اور عہدے بھی اور استثناء بھی. اچھا دیکھیں، میں ججز کے حوالے سے میری رائے ضرور ہے، لیکن لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ نہیں، ججز کو اب ریزائن کر دینا چاہیے، سپریم کورٹ کے ججز کو بھی ریزائن کر دینا چاہیے، ہائی کورٹ کے ججز کو بھی ریزائن کر دینا چاہیے، ریزائن کر کے اور ان کو سڑکوں پر آ جانا چاہیے. اور یہ نا ایک محمود ثنا چکزئی صاحب سے جو ہماری ملاقات ہوئی تھی، جس میں آپ بھی تھے، وسیم ملک صاحب بھی تھے، وہ بھی یہ سمجھتے ہیں کہ انہوں نے ہمیں کیا کہا، انہوں نے کہا کہ میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں ایک صرف موقع اور دینا چاہیے، ایک لیٹر لکھنا چاہیے نواز شریف کو، زرداری کو، بلاول کو، مولانا فضل الرحمان ساروں کو. اگر اس لیٹر پہ کوئی یہ انسان بنتے ہیں ساری پولیٹیکل پارٹیز، اور اس سے پہلے انہوں نے ایک پریس کانفرنس میں آفر بھی کی ہوئی ہے نواز شریف کو، انہوں نے کہا کہ آپ ایک چارٹر آپ بنائیں پیپلز پارٹی اور نون لیگ، اور میں اس چارٹر کے اوپر عمران خان سے دستخط کروا کے دوں گا. ٹھیک ہے، ہم ایک چارٹر کرتے ہیں کہ آئیں، ملک ٹوٹنے جا رہا ہے خدا نخواستہ، علامہ راجہ ناصر عباس بھی کہہ رہے ہیں کہ سانحہ مشرقی پاکستان جیسے حالات بن گئے ہیں، تو آئیں سیاستدان مل بیٹھتے ہیں، ایک چارٹر کرتے ہیں کہ کوئی سیاستدان دوسرے سیاستدان کی تضحیق نہیں کرے گا، توہین نہیں کرے گا، بدنامی نہیں کرے گا، اس کے خلاف انتقامی کارروائی نہیں کرے گا. اور وہ کہتے ہیں کہ تم چارٹر بناؤ، میں عمران خان سے دستخط کروا کے دوں گا. تمہیں عمران خان کا ڈر ہے نا، تم عمران خان کے خوف میں سب کچھ کر رہے ہو نا، کہ عمران خان آئے گا اور تم پھانسیوں پہ لٹک جاؤ گے، کیونکہ انہیں پتہ ہے کہ انہوں نے کرپشن لوٹ مار کیا، چور ڈاکو لٹیروں کے لیے عمران خان کے دل میں کوئی رحم نہیں ہے. تو علامہ راجہ ناصر عباس صاحب اور محمود ثنا چکزئی صاحب یہ سمجھتے ہیں کہ کیونکہ اب ملک کو بچانا ہے، ملک کو ٹوٹنے سے بچانا ہے، تو ہم عمران خان کو اس بات پہ قائل کر لیں گے کہ خان صاحب آپ غیر جانبدارانہ ایک ادارہ بنائیں، وہ تحقیقات کرے جب آپ اقتدار میں آئے، لیکن یہ تاثر آپ کی طرف سے نہیں جانا چاہیے کہ آپ ان کو الٹا لٹکا دیں گے. لیکن جو صورتحال ہے نواز شریف زرداری نہیں کریں گے، دیکھیں اس پہ آگے ہم جاتے ہیں. حجت تمام کرنے، اچھا حجت تمام کرنے کے لیے وہ چاہتے ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ اگر یہ نہیں کرتے پھر وہ کہتے ہیں کہ کیا کرنا چاہیے. پھر وہ کہتے ہیں کہ ہمیں یہ اعلان کرنا چاہیے کہ اب اس سسٹم میں بیٹھے ہوئے کسی فرد، کسی شخص سے کوئی بات نہیں ہوگی، اب ہم اس نظام کو گرائیں گے،
الیکشن کروائیں گے اور وہ الیکشن پاکستان کی آئین ساز اسمبلی کا ہوگا. دوبارہ ایک نیا آئین بنے گا, ایک نیا عمرانی معاہدہ ہوگا. دیکھیں میں نے اسد چودھری صاحب کے انٹرویو میں بھی ایک بات کی تھی کہ ایک بات کے اوپر کوئی غور نہیں کر رہا. وسیم ملک صاحب, ایک چیز جو علامہ راجہ ناصر عباس صاحب, محمود حسین چکزئی صاحب اور علامہ راجہ ناصر عباس صاحب, محمود حسین چکزئی صاحب اور مصطفیٰ نواز کھوکھر صاحب کہہ رہے ہیں, یہ وہ فالٹ لائن ہے جس کو اسٹیبلشمنٹ کہتی ہے کہ اس کو جو چھیڑے گا تو ہم اس کو نہیں چھوڑیں گے. ٹھیک ہے, اور آج اگلے دنوں میں ان دونوں فالٹ لائنس کو چھیڑ چھاڑ ہونے جا رہی ہے ان کے ساتھ. ابھی کے پی پہ بھی آئیں گے کیونکہ ہم کے پی میں موجود ہیں. ایک یہ ہے کہ جو یہ تینوں بات کر رہے ہیں نا کہ ایک نئے عمرانی معاہدے کی ضرورت ہے. اب سننے والوں کو لگے گا یار یہ کیا بات کر رہے ہیں, ایک نئے عمرانی معاہدے کی ضرورت ہے, کیا مطلب ہے؟ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ریاست کا اپنے شہریوں کے ساتھ ایک کانٹریکٹ تھا, ایک معاہدہ تھا. انہوں نے شہریوں کو یہ کہا کہ تم نے لال بتی پہ گاڑی روک لینی ہے, اشارہ نہیں توڑنا. شہری نے کہا جی میں نہیں توڑوں گا. انہوں نے کہا تم نے میں ٹیکس دینا ہے, اس نے کہا جی میں دوں گا. اس نے کہا آپ اس کے بدلے میں مجھے کیا دیں گے؟ انہوں نے کہا ہم آپ کو سیکورٹی دیں گے, جان و مال کا تحفظ دیں گے, ہم آپ کو ایجوکیشن دیں گے, ہم آپ کو صحت دیں گے, ہم یہ کریں گے, ہم یہ کریں گے, ہم ملک کو آگے لے کر جائیں گے. وہ یہ کہتے ہیں کہ عمرانی معاہدے میں جو چیزیں لکھی ہوئی تھیں سب اس وقت ختم ہو گیا وہ معاہدہ. شہری قانون کو مان رہا ہے, لال سرخ اشارے کے اوپر رک رہا ہے, لیکن آپ اس کے بدلے میں شہری کے ساتھ کیا کر رہے ہیں؟ کیا آپ قانون کو مان رہے ہیں؟ کیا آپ آئین کو مان رہے ہیں؟ شہری نے آپ کو ٹیکس دیا ہے, اس ٹیکس کے بدلے آپ اس کو صحت کی سہولیات دے رہے ہیں. آپ نے تو پنجاب کے سارے ہسپتال ٹھیکوں پہ دے دیے, آپ نے ہیلتھ کارڈ بند کر دیا, آپ نے سرکاری اسکول ٹھیکے پہ دے دیے. کیا آپ سیکورٹی ہے اس وقت لوگوں کو اپنی جان و مال کی؟ اور عوام کی مرضی کے بغیر اس معاہدے کو تبدیل کر دیا. پھر آپ کا شہریوں کے ساتھ ایک معاہدہ تھا, آپ نے شہری کو کہا کہ تم نے بندوق نہیں اٹھانی, تم نے قانون ہاتھ میں نہیں لینا. آپ نے لوگوں کو کہا کہ یہ جس طرح سے ادھر کے پی میں منگل باغ اور اس طرح کے لوگ آ گئے تھے نا, ان کو کیا کہا ہم نے ایک ہی بات کہی نا, ہم نے کہا کہ بندوق کے ذریعے نہیں, پاکستان کا ایک آئین ہے, پاکستان کے قانون ہے, سیاسی جماعت بناؤ, لوگوں کو بتاؤ کہ میں شریعت نافذ کرنا چاہتا ہوں, لوگوں میں ایجنڈا لے کر جاؤ, الیکشن لڑو, لوگ تمہیں ووٹ دیں گے, جب تم منتخب ہو جاؤ گے تو شریعت نافذ کر دینا. ٹھیک ہے, یہ تھا نا, یہ ہے ہمارا آئین. کیا 8 فروری کے بعد 8 فروری کو ہمارے آئین کی اس شک کو مانا گیا؟ اس شک کو نہیں مانا گیا, بلکہ ٹاؤٹ کیا کہتے ہیں, ٹاؤٹ نے بیٹھ کے دیکھیں دلیل کیا دی. اس ٹاؤٹ نے ایک ٹاؤٹ جو سب سے بڑا ٹاؤٹ ہے, مہار ٹاؤٹ ہے, اس نے کہا کہ دیکھیں نا, یہ جب کہا جاتا ہے کہ 8 فروری کو پاکستان کی 2/3 اکثریت نے عمران خان کو ووٹ دے دیا, تو انہوں نے کہا یہ ایسے ہی ہے کہ ایک باپ کے 8 بچے ہوں, 8 میں سے 6 بچے بیٹھ کے فیصلہ کریں کہ ہم نے تو چرس پینی ہے, تو کیا باپ ان کو اجازت دے دے گا؟ ٹھیک ہے, مطلب آپ لاجک دیکھیں نا. مطلب اچھا, یہ جو سوری میں آپ کو یہاں پر روک رہا ہوں, یہ جو نئے دستور ساز اسمبلی اور نئے آئین کی بات ہو رہی ہے وہ اس لیے بھی اہم ہے کہ آپ کا 1973 کا جو آئین تھا وہ جو ایک بنیادی اس کی اینٹ تھی, اس کے اوپر آپ نے پوری دستور کی عمارت قائم کی تھی. اس کا نام تھا ٹرائکاٹمی آف پاور, اختیارات کی تقسیم, ہر ادارہ اپنے حدود و قیود میں کام کرے گا. اب آپ نے 26ویں آئینی ترمیم جو کی, اس سے آپ نے ٹرائکاٹمی آف پاور کی اس اینٹ کو چوٹ لگائی اور 27ویں آئینی ترمیم میں آپ نے وہ اینٹ ہی نکال دی. تو دستور تو اس وقت ہے نہیں, وہ زمین بوس ہو چکا ہے, وہ ستون جو ہے وہ گر چکا ہے. اب آپ کو اس وقت آپ کی پارلیمان سپریم ہے, کسی کو پتہ ہے کل کو فار دا سیک آف آرگومنٹ ملک کی تاریخ کے شفاف ترین انتخابات ہوتے ہیں, وہ پارلیمنٹ سپریم نہیں ہوگی. وجہ آپ نے سپرا پارلیمنٹ 2 اور کانسٹیٹیوشن جو ہیں ان کو اتھارٹی دے دی, ایک آپ کی جوڈیشری اور دوسری آپ کے اسٹیبلشمنٹ. تو اب وہی جب اساس ہی ختم ہو گئی ہے, اور دوسرا آپ نے درست جتنی بھی نشاندہیاں کی ہیں, آئین پاکستان کا دوسرا چیپٹر ہے بنیادی انسانی حقوق ہے. بنیادی انسانی حقوق میں تو یہاں تک لوگوں سے زندہ رہنے کا حق تک چھینا جا رہا ہے. تو ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے میرے خیال میں ایک ہی ایجنڈا ہونا چاہیے جو بھی اپوزیشن الائنس ہے, اور وہ یہی کہ نئے دستور ساز اسمبلی, یہ بھی نہیں, ان میں ایک تھا, میں اس سے اختلاف کرتا ہوں کہ آپ 18th امینڈمنٹ تک اس آئین کو دوبارہ بحال کر دیں تو ہمیں کوئی مسئلہ نہیں, ادروائز آپ کا نیا ہم دستور بنائیں گے. اس میں پھر آپ کو ایک اور بھی چیز جو ہے وہ یہ کہ جو 21ویں صدی ہے اس کے جو ماڈرن ڈیموکریسیز ہیں, جو جمہوری تقاضے ہیں, جو شفافیت اور دیگر مراحل ہیں, اس کے لیے تو آپ کو ایک نیا دستور لکھنا پڑے گا, اور وجہ آپ کو یہ بہت بڑی مل چکی ہے. اور نہیں, وہ تو اس چیز پہ بلیو نہیں کرتے نا, وہ تو مثالیں چائنا کی اور سعودی عرب کی, اور مطلب جہاں آٹوکریٹک سسٹم ہے اس کی دے رہے ہیں. وہ تو کہہ رہے ہیں کہ دنیا ترقی کر رہی ہے, ہمیں ڈیموکریسی نے کیا دیا ہے. وہ اس میں فرق ہے. چائنا ادھر اس لیے چل رہا ہے کہ ان کی معیشت سٹرونگ ہے اور ان کے لوگ خوشحال ہیں. ٹھیک ہے, اچھا اب آپ دیکھیں ایک اور چیز میرے ذہن میں آ گئی ہے. دیکھیں ریاست کا شہریوں سے کیا معاہدہ تھا کہ تم ووٹ دو گے اور حکومت بناؤ گے, اور اس حکومت کے ذریعے حاکمیت اللہ تعالیٰ کی اس کو عوام استعمال کرے گی, کس کے ذریعے؟ اپنے منتخب نمائندوں کے ذریعے. تو یہ تو بنیادی
آپ نے بنیاد ہی گرا دی نا. ایک بات پھر آپ نے کیا کہا تھا؟ آپ نے کہا تھا کہ وہ جو ہم نے کہا کہ تمہیں نا بولنے کی آزادی ہوگی، وہ آزادی آپ نے لے لی. آپ نے کہا کہ اگر آپ کو حق ہوگا کہ آپ کا کوئی مسئلہ ہے تو آپ عدالتوں میں جائیں گے، وہ حق ان سے آپ نے چھین لیا. پھر آپ نے کہا کہ ہوگا کیا کہ ایگزیکٹو ساری ایک طرف ہوگی، عدالتیں آزاد ہوں گی، اور ایگزیکٹو کے اوپر عدالتوں کا چیک ہوگا. عدالتیں دیکھیں گی کہ ایگزیکٹو ٹھیک کام کری نہیں کر رہی، اور آئین کی محافظ کون ہوگی؟ عدلیہ ہوگی. آئین کی محافظ پارلیمنٹ نہیں ہوگی، آئین کی محافظ عدلیہ ہوگی. عدلیہ دیکھے گی کہ اگر آئین پہ عمل نہیں ہو رہا تو عدلیہ انشور کرے گی. ججز نے حلف اٹھا رکھا تھا اس بات کا کہ ہم آئین میں لوگوں کو جو حقوق ملے ہوئے ہیں، بنیادی انسانی حقوق، اس پہ عمل درآمد ہم کروائیں گے. ٹھیک ہے، آپ نے وہ 184(3) ان سے لے لیا. ٹھیک ہے، اچھا اب پھر آپ نے کہا کہ تمہارے چادر چاردیواری کے تقدس پامال ہوگا. تمہاری ماں، بہن، بیٹی، بیوی اگر گھر میں ہے تو کوئی تمہارے گھر میں دیوار پھلانگ کے نہیں آئے گا. تمہاری ماں بہن بیٹی کو کوئی ہاتھ نہیں لگائے گا. تمہارے بچوں کی سیکورٹی. اس وقت مجھے بتائیں آئین میں جو پہلے 40 آرٹیکلز ہیں، کیا ایک آرٹیکل کے اوپر ریاست عمل درآمد کر رہی ہے؟ کسی ایک چیز دے رہی ہے اپنے لوگوں کو؟ تو اچھا، اب اس لیے ایک یہ دلیل ہے کہ اب آپ چھوڑیں، عہدوں سے ہٹیں سارے، جو آئین پسند ہیں، جو جہاں بھی بیٹھا ہے وہ آئے ایک پلیٹ فارم پہ اور ملک بچائیں. کیونکہ اب عہدے بچانے کی ضرورت نہیں ہے، اب ملک بچانے کی ضرورت ہے. وہ لوگ، میری شخصیت سے بات ہوئی، انہوں نے کہا کہ آپ جب یہ کہتے ہیں نا کہ ججز کو ریزائن نہیں دینا چاہیے، انہوں نے کہا آپ نا ایک مریض ہے، اس کی سرجری کی ضرورت ہے، اور آپ ابھی بھی کہہ رہے ہیں کہ اس کو نا میڈیسن پہ رکھو اور چلاؤ شاید چل جائے. انہوں نے کہا نہیں، اب کینسر پھیل رہا ہے جسم کے اندر، اس کی فوری طور پہ اس کی سرجری کرنی ہے. ٹھیک ہے، اچھا ایک تو یہ فالٹ لائن ہے کہ جو تحریک تحفظ یعنی پاکستان یہ نیریٹو بنا رہی ہے کہ ختم، نیا عمرانی معاہدہ، نیا آئین، نئی بات چیت، تمام لوگ، تمام ادارے یعنی بیٹھیں، بات کریں اور نئی حدود و قیود طے کریں اور اس کے اوپر سارے چلیں، ملک بچائیں. ملک وہ بار بار علامہ راجہ ناصر عباس صاحب 1971 کی بات کر رہے ہیں. انہوں نے اپنی تقریر میں بھی کہا کہ جس دن ثانیہ مشرقی پاکستان ہوا تھا میرے والد کو ہارٹ اٹیک ہو گیا تھا، لیکن ہم ملک نہیں ٹوٹنے دیں گے. دوسری جو فالٹ لائن ہے وہ آج خیبر پختونخوا میں اس کو چھیڑا جائے گا. دیکھیں اس وقت پچھلے 24-36 گھنٹے کو دیکھ لیں، وانا والا واقعہ دیکھ لیں یا آپ اسلام آباد والا دیکھ لیں، آپ خواجہ آصف کے افغانستان کے حوالے سے بیانات دیکھ لیں، آپ محسن نقوی کا کے پی کے پختونوں کے حوالے سے بیان دیکھ لیں، آپ کے پی میں آپریشن کے حوالے سے نیریٹو دیکھ لیں. آج جو یہاں پہ جرگہ ہونے جا رہا ہے وہ اس لیے خطرناک ہے اس سسٹم کے لیے. یہاں پہ دو ہی چیزیں ڈسکس ہونی ہیں. ایک کے پی میں ملٹری آپریشن جس کے اوپر کہا جاتا ہے کہ اس کے اوپر ہم کوئی کمپرومائز نہیں کریں گے اور ایسی کی تیسی پھیر دیں گے. دوسرا وہ بات کریں گے افغان پالیسی کے اوپر. ان دونوں چیزوں پہ اس وقت آپ کی وفاقی حکومت ایک لفظ سننے کو تیار نہیں ہے. تو یہ دو فالٹ لائنز ہیں. دیکھیں آج یہ سوال لوگوں کے ذہنوں میں ہے کہ بڑی خبر کہاں سے آئے گی، اسلام آباد سے آئے گی یا پشاور سے آئے گی. دیکھیں پشاور والی خبر لوگوں کو شاید نہ لگے اتنی بڑی، لیکن وہ جہاں پہ بڑی لگنی چاہیے ان کے لیے یہ بڑی خبر ہوگی. کیونکہ کے پی کے اندر آج جرگہ اگر فیصلہ کر دیتا ہے کہ نو ملٹری آپریشن، نو ڈرون حملہ، نو یہ جو اور چیزیں ہو رہی ہیں، تو یہ بہت سینسٹیو ہوگا. یہ اتنی بڑی خبر لوگوں کو نہیں لگے گی، لیکن یہ بہت خطرناک خبر ہوگی. آج اگر کے پی کا جرگہ کہہ دیتا ہے کہ افغان پالیسی وفاقی کو ہم مسترد کرتے ہیں تو یہ بہت خطرناک خبر ہوگی. اور اگر آج ججز استعفیٰ دے دیتے ہیں اور سڑکوں پر آ جاتے ہیں تو یہ بہت اچھا. میں آپ کو سچی بات بتاؤں، میرا دل بہت خفا ہوگا، میرا دل بہت دکھی ہوگا. میں چاہتا ہوں کہ یار یہ ججز رہیں، لیکن ابھی میں آپ کے ساتھ بیٹھے ہوئے جب میں نے کسی کے آرگومنٹس بتائے تو میں خود بھی تھوڑا سا اس بات پہ قائل ہو گیا ہوں کہ یار دیکھیں اللہ تعالیٰ کرم کرے گا، جب یہ سسٹم گرے گا اور پاکستان میں آئین کی بحالی ہوگی تو ایک شک یہ بھی تو لکھی جا سکتی ہے نا کہ اس وقت جن ججوں نے ریزائن کیا تھا ان کو ہم بحال کر رہے ہیں. ٹھیک ہے، ہٹا دیے گئے، پھر بعد میں ان کو لگایا جا سکتا ہے نا ان ججز کو، ٹھیک ہے، جو ریزائن کر دیں گے. اب آخر میں میں خود ہی اب اس بات پر قائل ہو گیا ہوں کہ بالکل ان ججز کو ریزائن کرنا چاہیے. ٹھیک ہے، ویسے آپ نے قائل ہونے میں بہت زیادہ وقت نہیں لگایا یار. میں نے اتنا ہی ٹائم لگایا جتنا علامہ فہیم اختر اور مولانا فضل الرحمان قائل ہونے میں وقت لگاتے ہیں. میں نے اتنا ہی لگایا، وہ بھی اتنا ہی ٹائم لگاتے ہیں قائل ہونے میں. تو میں اب یہ قائل ہوں کہ وسیم ملک صاحب مجھے لگتا ہے کہ صبح جو ہے وہ آپ کو بھاگم بھاگ جانا پڑے گا یہاں سے اسلام آباد، اور ہو سکتا ہے کہ پتہ چلے کہ اتنے ججز جو ہیں وہ اسلام آباد پریس کلب میں آ کے اور وہ پریس کانفرنس کر رہے ہیں. اور میرا خیال ہے کہ دما دم مست کلندر ہو ہی جانا چاہیے. چلے جی، خوشی سے مر نہ جاتے گھر اعتبار ہوتا.
آج جرگہ ہے خیبر پختونخوا اسمبلی ہال میں یہ بلایا ہوا ہے اور تمام جو خیبر پختونخوا کی سیاسی جماعتیں ہیں ان کے قائدین کو بلایا ہوا ہے, ان کے لیے الگ جگہ مختص کی ہوئی ہے. اپوزیشن لیڈر, گورنر خیبر پختونخوا سارے اس کے اوپر آن بورڈ ہیں. ایک سیریس ایفرٹ ہے اور ایک بڑی زبردست حکمت عملی ہے وزیر اعلیٰ سہیل آفریدی کی کہ وہ اس اپنے یہ جو خیبر پختونخوا میں امن و امان کا معاملہ ہے اس کے اوپر ایک متفقہ جو لائحہ عمل ہے وہ تیار کرنا چاہتے ہیں. اور ظاہر ہے جو جرگے کی رائے ہوگی خیبر پختونخوا میں, جرگے کی رائے سب سے زیادہ مقدم سمجھی جاتی ہے. تو وسیم ملک صاحب, لوکنگ فارورڈ ٹو اٹ جرگے کے حوالے سے. دیکھیے بالکل آخر میں صرف 1 منٹ کا کامنٹ کہ ایک بڑی سیریس اور سنجیدہ اور ایک زبردست ایفرٹ اس قسم کی ہے کہ پی ٹی آئی کے اوپر یہ الزام لگایا جاتا ہے کہ وہ جی دہشت گردوں کے سہولت کار ہیں. اور پختونخوا کے لوگوں سے آپ بات کریں اور پی ٹی آئی کی ایون کہ پی ٹی آئی کے لوگوں سے آپ بات کریں, گراؤنڈ ریئلٹیز یہاں کی الگ ہیں. اسلام آباد کے بند کمروں میں بیٹھ کر ایک تو بند کمروں میں فیصلہ ہوتا ہے اور دوسرا آج کل اس پہ تبصرہ بھی بند کمروں میں ہوتا ہے اور ان تجزیہ نگاروں کی جانب سے ہوتا ہے جو غالباً پختونخوا کی ٹیریٹری کے حوالے سے بھی اور لوکیلٹی کے حوالے سے بھی صحیح سے واقف نہیں ہوں گے, نہیں آئے ہوں گے یا اس پرپز کے لیے نہیں آئے ہوں گے. سیر و تفریح کے لیے وہ جو سیٹلڈ ایریاز ہیں وہاں وہ ضرور جاتے رہے ہوں گے. اس میں ایک جو زبردست چیز کی یہ ہے وہ یہ کہ پختونخوا کے جتنے بھی اسٹیک ہولڈرز ہیں, جتنی بھی سیاسی جماعتیں ہیں ان کو مدعو کیا گیا ہے, وہ آ رہی ہیں. جی ہاں, گورنر کو کہہ دیا گیا ہے. تو اب کل بیٹھ کر آج فیصلہ, مجھے یہ نہیں ابھی آئیڈیا کہ آج ہی بیٹھ کر کوئی فیصلہ ہو جائے گا, لیکن ایک بات انیشیٹ ضرور ہو گئی ہے. اور پھر آج ہم یہ بھی دیکھ لیں گے کہ مسلم لیگ نون وفاق میں کے پی کے میں آپریشن کی بڑی حمایت کرتی ہے اور جو پورا ایک ہائبرڈ نظام میں سیاسی جماعتیں اور اسٹیک ہولڈرز ہیں تو ان کی جو پختونخوا کا چیپٹر ہے وہ بیٹھ کر آج ہم دیکھ لیں گے کہ کیا وہ بھی حمایت کرتا ہے یا نہیں کرتا. چلیں جی, وہاں سے ہم آپ کو براہ راست کور کریں گے ساری ایونٹ کو. ان کیا بنا ہوگا لیکن مطلب باہر کھڑے ہو گئے. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.